اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے پینشن فنڈز، جس کے اوپر کافی کمنٹس بھی آ رہے تھے۔ ہمارے ایک جانے والے نے کافی کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جی پینشن فنڈ پہ ایک ویڈیو ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک جو میزان کا پینشن فنڈ ہے، جس کو میوچل فنڈ میں میزان تحفظ پینشن فنڈ کے اوپر فنڈ کے نام پہ یاد کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں آج۔ اچھا، یہ ایک والنٹری پینشن سکیمز ہوتی ہیں جو بیسیکلی بینک اناؤنس کرتا ہے کسی بھی بندے کے لیے جو بھی کوئی جاب کر رہا ہے اور وہ سیلریڈ بندہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جب اس کا ریٹائر ہو رہا ہو۔ یہ والنٹری جو بیسیکلی سکیمز ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ جو جابین ہے، جاب کر رہا ہے اور وہ اپنی سیلری ارن کر رہا ہے، تو جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوگا تو وہ اس کے پاس ایک اچھی خاصی اماؤنٹ آ جائے گی، تاکہ اس سے یا تو یہ کسی جگہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، کوئی کاروبار کر سکتا ہے، یا یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ کیا کرے گا، جو آپ نے اس ٹائم اس نے انویسٹمنٹ کی ہوگی اس کو انکم مل رہی ہوگی، اور اس انکم کی بیس پہ وہ اس کی ایک تنخواہ بند ہو جائے گی اور ادھر سے انکم اس کی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب یہ ہوتا ہے 60 سال کی ایج میں کوئی ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے، کوئی 75 سال کی ایج میں ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے، کوئی جب بھی وہ ریٹائرمنٹ ہوتا ہے وہ اپنا پلان بینک کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے کہ میں فلاں اسپیسیفک ٹائم میں ریٹائر ہو جاؤں گا، تو اس ریٹائرمنٹ میں میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اب بینک کیا کرتا ہے، میزان بینک المیزان انویسٹمنٹ جو ہے، جو ہماری ایک سپریٹ کمپنی ہے، میزان بینک کے ایک سسٹر کنسرن ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ایک پلان انٹروڈیوس کرتی ہے میوچل فنڈ میں میزان تحفظ پینشن فنڈ کے نام سے، کہ اس میں وہ بندہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کرے۔ اب اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سے وہ ہیں انویسٹر ہیں جو بیسیکلی ہمارے پاس المیزان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ہم پہلے میں اس کو وہ بتا دوں، المیزان میں جو ہمارے پاس انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان میں سب سے پہلے جو بینک ہم ڈسکس کریں تو الائڈ بینک کا ہے، سنہری بینک ہے، کویت ہے، دبئی اسلامک ہے، نیشنل بینک ہے۔ انہوں نے المیزان انویسٹمنٹ میں کیا عمل کیا، تحفظ پینشن کی بات نہیں کر رہا، اس میں کیا ہوا انویسٹمنٹ ہے۔ آئل میں پی ایس او، شیل ہو گیا، پارکو ہو گیا، ٹوٹل ہو گیا، یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ آٹو انجینئرنگ میں ٹویٹا نے کیا ہوا ہے، پاکستان اسٹیل، اٹلس ہونڈا، انہوں نے، اس کے علاوہ یو فون ہے، جبلی ہے، زونگ ہے، آپ کا پاکستان ایئر لائن ہے، ٹیلنار ہے، جیز ہے، ڈیوو ہے، مطلب بہت ساری کمپنیز نے ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس اسپیسیفک فنڈ کے اوپر۔ اب ہم جا رہے ہیں اپنے جو فنڈ ڈسکس کرنے لگے ہیں، وہ ہے المیزان تحفظ پینشن فنڈ ہے۔ تحفظ پینشن فنڈ کا ہم ذرا اس میں ایک لک بیک دیکھ لیں کہ اس میں یہ ہے کیا، تو یہ ایک فکسڈ انکم فنڈ اس کو بولا جاتا ہے، کہ یہ ڈیٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے اور یہ ایکوٹی کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک فکسڈ انکم اس کے اوپر آپ جنریٹ کر سکتے ہیں ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ آ جاتا ہے کہ یہ والنٹری پینشن فنڈ ہوتے کیا ہیں۔ والنٹری پینشن فنڈ یہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک فلیکسیبل سیونگ ہوتے ہیں، فلیکسیبل سیونگ کم انویسٹمنٹ پلان ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ انڈیویجول کو ایک وہ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی بندہ جو پرائیویٹ جاب کر رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ سسٹمیٹیکلی اپنی ریٹائرمنٹ کے اوپر ایک سیونگ پلان بن رہا ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو سیونگز ہوتی ہیں وہ ٹاپ ہو رہی ہوتی ہیں اس کی انویسٹمنٹ کے اوپر، انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہیں، سیکیور فنڈ مینیجر اس کو انویسٹ بھی کر رہا ہے اور اس کا وہ جو پیسہ ہے وہ گرو کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اس میں اسپیشل ٹیکس بینیفٹ بھی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں گورنمنٹ اس کو کیا کرتی ہے، ٹیکس ریبیٹ بھی دے رہتی ہے اور اچھا خاصا ہوتا ہے، تقریباً اپ ٹو 20% یہ اس میں گورنمنٹ ٹیکس دیتی ہے۔ اچھا جی، یہ اس میں آگے ہم چلتے ہیں کہ پینشن فنڈ کی انڈسٹری کیا ہے۔ پینشن فنڈ کی جو انڈسٹری ہے بیسیکلی اس میں ہم اگر کہیں کہ 2020 کے اینڈ تک 30 دسمبر تک اس میں تقریباً جو فنڈ مینیجر ہیں 10 ہیں، اور جو والنٹری پینشن فنڈ آفر کر رہے ہیں ان میں سے 19 والنٹری پینشن فنڈ وہ ہیں آفر کیے جا رہے ہیں انڈسٹری میں، اور ان کا جو ٹوٹل والنٹری پینشن فنڈ کا جو حجم ہے ہم اس کی بات کریں تو یہ تقریباً 34,884 ملین ہے، اور ان میں جو ٹوٹل شریعہ کمپلائنٹ ہے جو اسلامک وے کے اوپر کر رہے ہیں تو ان میں 22,869 ملین جو ہے وہ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، جو 31 دسمبر 2020 کے فگر آ رہے ہیں۔ اگر ہم جاتے ہیں کہ اوورال مارکیٹ میں کیا اس کا وہ کیا کہتے ہیں شیئر ہے، تو المیزان کا 35% شیئر ہے ٹوٹل اوورال انڈسٹری میں، اور اسلامک انڈسٹری میں 53% ان کا شیئر ہے۔
تو ایک اچھا خاصا مارجن ہے اس میں. اچھا آگے چلتے ہیں, ہم ڈسکس کرنے لگے تھے میزان تحفظ پینشن فنڈ. تو اس میں ہم کیا کیا چیزیں ہم وہ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ہوتا ہے ای ٹی ٹی اسٹرکچر ہوتا ہے. ای ٹی ٹی کیا ہوتا ہے؟ ای ٹی ٹی ہوتا ہے کہ ٹیکس ریبیٹ مل رہی ہوتی ہے اینول کنٹریبیوشن کے اوپر. جو آپ سالانہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹیکس ریبیٹ مل رہا ہے, اور ٹیکس ایگزمپشن آپ کو مل رہی ہے جو آپ پروفٹ ارن کر رہے ہیں. ویسے گورنمنٹ فائلر سے 15% لیتی ہے, نان فائلر سے 25% لیتی ہے. لیکن جب آپ پینشن تحفظ فنڈ میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو گورنمنٹ آپ سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لے گا. یہ اس میں ٹوٹل جو جتنی بھی اس کی ارننگ ہوں گی یہ ساری کی ساری فری ہوں گی. اور اگر یہ دوسرا ہوتا ہے ٹیکسیبل, اگر آپ ریٹائرمنٹ کے جا رہے ہیں تو آپ اپنی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوئی کڑی ہے اس کی 50% ون ٹائم آپ ڈرا کر سکتے ہیں, ودڈرا کر سکتے ہیں 50% وداؤٹ اینی ٹیکس. گورنمنٹ آپ کو اس کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں لیتی. ویسے گورنمنٹ اس پروفٹ کے اوپر کتنا ٹیکس لیتی ہے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, فائلر 15, نان فائلر 25%, لیکن یہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں ایک تکافل کا بھی ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے, پورشن ہوتا ہے کہ میزان بینک اس کے اوپر آپ کو اس جو المیزان کمپنی ہے یہ اس کے اوپر ایک تکافل کوریج بھی دے رہی ہوتی ہے. اگر ہم تکافل کی بات کریں تو تقریباً ہاں جی, اس میں اگر بیسک ڈیتھ بینیفٹ کی بات کریں تکافل میں, جتنی بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے ٹھیک ہے, ایکول ٹو انویسٹمنٹ اماؤنٹ آف ایچ انڈیویجول سبجیکٹ ٹو میکسیمم 5 ملین, 50 لاکھ تک آپ اس کے اوپر آپ کو یہ بینک کی طرف سے مل سکتا ہے. اچھا اگر آپ ایکسیڈنشیل ڈیتھ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ جی اس میں بھی 50 لاکھ پر پلس اس کا ایکسیڈنشیل ڈیتھ بینیفٹ بھی مل جائے گا, تقریباً یہ 1 کروڑ بن جائے گا. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے جی پرماننٹ ڈسیبل ہو جاتے ہیں تو جتنی بھی اس کی انویسٹمنٹ ہوگی وہ لیا اس کا 50 لاکھ روپیہ. اور ایکسیڈنشیل میڈیکل ایکسپینس آپ کے آ رہے ہیں ایکسیڈنٹل تو 20% آف انویسٹمنٹ اماؤنٹ آف ایچ انڈیویجول سبجیکٹ ٹو میکسیمم 1 ملین. 1 ملین تک آپ وہ لے سکتے ہیں, یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ 20% تک آپ کی جو ہے جو انویسٹمنٹ ہے اس کا آپ ودڈرا کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایکسیڈنشیل ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی آپ کو بینک کی طرف سے اس کی طرف سے دی جاتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم پہ آپ ایک جاب چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری جاب میں چلے جاتے ہیں تو آپ وداؤٹ فنڈ سوئچ کیے آپ اسی فنڈ میں رہتے ہوئے آپ وہاں سے آپ کو کیا کہتے ہیں اس فنڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. مطلب آپ کی جاب چینج ہو جائے تو فنڈ کا اس میں کوئی نہیں ہوتا, چینج ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جس میں ریٹرن کتنے آ رہے ہیں میزان تحفظ پینشن فنڈ میں. تو جو اس کے اوپر ہم نے جو ریٹرن پچھلے 2 سے 3 سال کی 4 سال کا میرے پاس چارٹ آ رہا ہے, اس میں 2021 میں ہم نے 21% تک دیا ہے 2020 میں, اور 2021 کے فرسٹ جو 2 مہینے گزرے ہیں مطلب جنوری میں ہم نے تقریباً 6% اس کے اوپر پروفٹ دیا ہے. اچھا اس میں آ جاتا ہے دوسرا کہ یہ کون کس کلاس کے انڈر بتایا گیا ہے کہ جس کے اوپر ٹیکس جو ہے یہ معاف ہوگا. تو یہ ہے کلاز 23C پارٹ 1 آف سیکنڈ شیڈیول انکم ٹیکس آرڈیننس, جو افیکٹو ہے 1 جولائی 2012 سے. اس کے اندر آپ کو یہ ہے کہ آپ ٹیکس فری ہیں, آپ کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگے گا. اچھا اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ آپ کوئی بندہ ہے وہ کس تحفظ فنڈ میں جا کے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. تو وہ اس کی ایج ہے, ایج فیکٹر اس میں آ رہا ہوتا ہے اس کا, کہ جو ینگ بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ وہ ہوتا ہے, اس کو نالج بھی زیادہ جلدی حاصل کر سکتا ہے اور وہ رسک بھی لیتا ہے. جو ریٹائرڈ بندہ ہوتا ہے وہ رسک والی سائڈ پہ نہیں جا رہا ہوتا, تو اس بیس پہ وہ اپنے فنڈ کے کو جو ہے رسکی, ہائی رسکی, لو رسکی میں وہ کر سکتا ہے. اچھا اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں کہ ایک وہ کیا بولتے ہیں اس کو, اس کے بینیفٹ کی بات کرنے تو ایک بندہ جو اس میں انویسٹ کر بیٹھا ہے تو اس کو کیا کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں. وہ ڈیلی بیسس پہ اپنی اس فنڈ کی پرفارمنس چیک کر سکتا ہے, اور یہ جو پرفارمنس ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے, اور یہ جو مینیجر اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ایک اسٹرانگ ریسرچ ہوتی ہے, اس ریسرچ کی بیس پہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک انکم پیمنٹ ہے جو آپ کو ریگولر انکم مل جاتی ہے, آپ آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کو مل رہی ہوتی ہے.
اچھا، ایک بندے کی آپ پرفارمنس سے مطمئن نہیں، ایک مینیجر کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے تو آپ اپنا مینیجر بھی سوئچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس میں وہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فنڈ سے نکال دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس آپشن ہے۔ اچھا، ایک آپشن ہے کہ NAV نیٹ ایسٹ ویلیو جو ہے پورٹ فولیو کی، وہ بھی آپ SMS کے الرٹ کے تھرو بھی لے سکتے ہیں۔ 24/7 آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے میزان ایپ کے تھرو، اپنے بیلنس کی آپ کی اسٹیٹمنٹ آپ کو اس کے اوپر مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کا کتنا وہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ایک جو امپلائی ہے اس کا ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ایک امپلائی اس کا پینشن کا انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کی رسک پروفائل آ رہی ہوتی ہے، ساری چیزیں وہ اپنے نیٹ پہ بیٹھے اس میزان جو ایپ ہے اس کے تھرو وہ چیک کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ کر رہا ہے کہ اگر وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے میزان تحفظ پینشن فنڈ کو وائنڈ اپ کر دیتا ہے پروویڈنٹ فنڈ سے، تو وہ کیا ہوتا ہے، یا اس میں ہم اس کا اگر ہمارے مطابق ہم انالیسس دیکھیں تو پروویڈنٹ فنڈ سے میزان تحفظ فنڈ جو ہے کہیں کسی حد تک بلکہ بہت زیادہ چیزوں میں یہ بیٹر ہے، اسپیسیفکلی جو اس کا ہوتا ہے ٹیکس ریبیٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بعد ہم دیکھتے ہیں جی اس میں ویلیو ایڈڈ سروسز کیا ہوتی ہیں جو میزان بینک کی طرف سے جاتی ہیں۔ ٹیلی ٹرانزیکشن فیسلٹی کے مطلب موبائل فون پہ آپ کال کر کے اپنا ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ای ٹرانزیکشن MBL انٹرنیٹ بینکنگ سروس جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے، ای اسٹیٹمنٹ مل جاتی ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد ہے میزان فنڈ جو ہے یہ آن لائن ہے، آن لائن آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ایک فنڈ سے دوسرے فنڈ میں انویسٹمنٹ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد موبائل ایپ آج کل نیو آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میزان ایزی کیش ہے کہ آپ ایزی کیش کے تھرو بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے آپ کو اپنا اکاؤنٹ بیلنس کی ڈیٹیل جو ہے آپ کو SMS کے الرٹ کے تھرو بھی مل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں، یہ آن لائن اکاؤنٹ اوپن بھی کر سکتے ہیں، آپ ATM کے تھرو بھی آ کے اپنا بیلنس چیک کر سکتے ہیں، آپ کو ای اسٹیٹمنٹ مل رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر ای میل کی سروسز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں جو میزان بینک کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم اس میں جاتے ہیں کہ SMS الرٹ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے SMS کے لیے تو آپ نے SMS کرنا ہے 6655 پہ انویسٹ لکھ کے 6655 پہ SMS کرنا ہے، تو آپ کو کال آ جائے گی، آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی جائیں گے اس SMS الرٹ میں۔ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ہیلپ لائن نمبر کیا ہے، تو 0800 آگے ہے 425 مطلب حلال HALAL حلال کا جو وہ ہے 0800 425 425 اچھا، اس میں اگر آپ کو انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہوں تو info@almizangroup.com اس پہ آپ لے سکتے ہیں، یا www.almizangroup.com کے اوپر آپ جا کے اس کو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ہے۔ تو اس نٹ شل سے میرا تو جو آپ کو وہ ہے کیا بولتے ہیں مشورہ ہے کہ آپ میزان تحفظ فنڈ میں جائیں، کیونکہ یہ ایک لو رسکی ہے، وولٹیلیٹی بھی لو ہے، اور آپ کی ریکرنگ انکم بھی آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر، تو یہ ایک بہترین سلوشن ہے میزان بینک کی طرف سے۔ ہاں، باقی فنڈ جو ہیں ان کے اوپر بھی آپ ڈیفینیٹلی اس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو ہیلپ لائن بھی بتا دی ہے، SMS کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔